نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأي ذنب قتلت آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، ہادی برحق، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، امت کے غم گسار، انسانیت کے محسن، پیغمبر اعظم، معلم اعظم، روح اول، عقل کل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، حمد و صلات کے بعد اس ناچیز کی آپ احباب کی خوش قسمتی ہے، فیروز بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی شکل میں حاضری کے لیے حاضر ہیں. جس نے یہ توفیق عطا کی ہے اسی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اپنے فضل سے معاف فرما. اور آج کے بابرکت دن کا صدقہ اے پروردگار ہمارا دین اور دنیا دونوں بہتر فرما. آمین ثم آمین. قرآن مجید کے جو کلمات طیبات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا ذکر کیا ہے جو میدان محشر میں کیا جائے گا. کچھ سوالات انسان سے قبر میں ہوں گے،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکثر علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ قبر میں سوال ہوگا۔ اگر سچے اللہ کو مانا ہوگا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اسے ترجیح اول قرار دیا ہوگا، ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہوگا، اللہ کو ہر کام سے، ہر بات سے، ہر ساتھ سے اوپر پہلے نمبر پر اگر اللہ کی ذات کو، اللہ کی بات کو رکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ترجیح اول۔ آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں، طے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اپنے رب کی مرضی سے کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترجیح اول، ٹاپ پریورٹی، پہلے نمبر پر، سادہ لفظوں میں پہلے نمبر پر کسی کو رکھنا۔ جس آدمی نے اس دنیا میں آ کر اللہ کو پہلی ترجیح پر رکھا ہوگا، غور کریں جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کو پہلی ترجیح پر جس نے رکھا ہوگا، برادری کو کئی بار پیچھے کیا ہوگا، رسومات کو کئی بار پیچھے کیا ہوگا، سیاسی دلوں کو دھکیلا ہوگا، رشتہ داروں کو پسے پشت ڈالا ہوگا، صرف اللہ کو پیش نظر رکھ کر جرأت سے کوئی فیصلہ کیا ہوگا، ترجیح اول خدا کو بنایا ہوگا۔ جب وہ قبر کی تنہائی میں لیٹا ہوگا اور پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، بلاس بے ساختہ فوراً زبان پر جاری ہو جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اللہ سے کوئی تعلق بنایا ہوگا، اللہ سے کوئی رابطہ رکھا ہوگا، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اس کی عبادت کی ہوگی، اس سے محبت کی ہوگی، اس کی اطاعت کی ہوگی، اس کے حکم مانے ہوں گے، تبھی جا کر ایسا ہو۔ اگر ساری زندگی رب کو بلا کر گزار دی، اس دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر رب کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، اتنا سیانہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، حالانکہ جانوروں سے بدتر ہے وہ جو دنیا کے کاموں میں الجھ کر رب کو بھول جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کے رویے کو دیکھ کر، کہ لوگ اپنے آپ کو سیانہ تصور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دانا سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاتر اور شاطر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے کام کے دھنی اور ہنرمند، سلیقہ مند، شعار مند اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو دنیا میں کھو کر دنیا کے مالک اور خالق کو بھول گیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال یہ مضمون اپنی صحت میں رہے، قبر میں بھی سوال ہونے ہیں، یہ ویسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، سوال ہوگا من ربو، تیرا رب کون؟ جواب دے گا جس نے کوئی رب کو جانا ہوگا، پہچانا ہوگا، کوئی تعلق پیدا کیا ہوگا، سجدے کی نیاز پیش کی ہوگی، محبت کی سوغات پیش کی ہوگی، اپنا تعلق قائم کیا ہوگا، رابطہ رکھا ہوگا، وہ تو کہہ دے گا آٹومیٹکلی کہ فرشتوں پوچھتے ہو میرا رب کون ہے؟ میرا رب تو وہی ہے جس کے لیے میں نے لوگوں سے بغاوت کی، جس کے حکم کو بچانے کے لیے میں نے برادری کو پیچھے کر دیا،
جس کی خاطر میں نے رسومات جاہلیت کو ترک کر دیا، میں نے اس کے حکم کو سامنے رکھ کر ہر چیز کو ٹھکرایا، آٹومیٹکلی اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر ساری زندگی یہ تجربہ ہی نہ کیا ہوا، غور کریں نا، ساری زندگی یہ ایکسپیریمنٹ ہی نہ ہوا کہ کبھی اللہ کو پہلے نمبر پر لانے کی، یہ تجربہ ہی نہ کیا، میری بات آپ سمجھیں، کبھی زندگی میں کوئی چانس ہی پیدا نہ کیا کہ میں اپنے اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھوں، ہمیشہ دنیا کو، دنیا کے معاملات کو پہلے نمبر پر رکھا، تو اس کے رب قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کی خواہشات اس کی رب بن جاتی ہیں۔ اس جملے پر آپ نے غور کرنا ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ ان کی خواہشات ان کا رب بن جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنے اصل رب کو، اپنے مالک کو، خالق کو بھول جاتے ہیں، اور جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے پلانس ہوتے ہیں، ان کے ارادے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ان کا الہ بن جاتی ہیں، رب بن جاتی ہیں، اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کی تصور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بنا بھبا کر جناب حاجی نمازی بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواہشات کو رب بنایا ہوتا ہے۔ پھر کیا مطلب ٹھہرا؟ خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو آپ نے قربان کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے کہ اپنی مرضی قربان کریں گے اللہ کی مرضی کے سامنے، اللہ کے رسول کی مرضی کے سامنے، پھر قبر کے سوالوں میں اللہ تعالیٰ قبر کو جگمگا کر روشن کر کے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آپ کو آتا ہے، میں تو اپنا دکھڑا آپ کی خدمت میں رکھ، اپنی آبزرویشن آپ کو دے رہا۔ دوسرا سوال ہوگا مادینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اس کی کبھی تاریخ پر، اس کے مفہوم پر، اس کی تشریح پر، اس کی حقیقت پر، اس کی ماہیت پر، اس کی حیثیت پر کبھی غور کیا کہ دین ہے زندگی کے ہر موڑ پر، بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک اتارنے تک جو موڑ آپ کو پیش آتا ہے، اس موڑ کو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اگر فیس کیا ہے، سامنا کیا ہے، ڈیلنگ کی ہے، برتاؤ کیا ہے، رویہ رکھا ہے، تو پھر آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی معاملہ آ جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کے رسول کی کیا مرضی ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دین پر عمل کرتا ہوں۔ لیکن آپ صرف نماز پڑھ کر، جملہ تو یہ تھوڑا سا تلخ ہے لیکن گہرے انداز میں سوچنے کی بات، آپ صرف نماز پڑھ کر اپنے آپ کو بری سمجھے، سود کا مسئلہ ہے تو سودی کاروبار کر رہے ہیں، شراب کا مسئلہ ہے تو آنکھ چرا رہے ہیں، بے حیائی کا مسئلہ ہے تو آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کی بات ہے۔ اس طرح آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر اگر یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا رسول کیا چاہتا ہے، تو یہ دین اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، بات لمبی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سوال یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے اور اشارہ کر کے پوچھا جائے گا، حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا، بتا تو زندگی میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا
کیا کہتا حضور تشریف فرما ہوں گے اور اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے ہاذا، اس میں اشارہ ہے، حاصل رجل، یہ آدمی، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور نزدیک کے لیے آتا ہے، دور کے لیے سالے کا آتا ہے، یہ نہ کچھ سمجھے اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش نہ کرے۔ حاصل رجل، یہ بندہ، یہ ہستی، یہ شخصیت کیا کہتا رہا ہے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں، بتا، بس یہ سوال کا جواب دے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ آر ہوا ہے یا پار ہوا ہے۔ یہ تیسرا سوال قبر میں۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ جب حضور سامنے ہوں گے، یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، یہ میری اور عقل کے بس کی بات ہے۔ اللہ کس طرح یہ پلان کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، مینجمنٹ کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، یہ خدا کی موج ہے۔ وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ پردے ہٹاتا ہے، وہ لاتا ہے، یہ خدا کی موج ہے۔ حضور سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ اور میں لیٹے ہوں گے، اور اشارہ کر کے فرشتے کہیں گے ذرا بتا کیا کہتا رہا ہے، پوری زندگی ان کے بارے میں تیرا کیا خیال رہا ہے۔ اگر تو یہ کہتا رہا کہ میں نے اپنا رسول مانتا رہا، اپنا نبی مانتا رہا، ان کی سنتوں پہ عمل کرتا رہا، ان کے طریقے پہ عمل کرتا رہا، ان کی عزت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے، ان کی ختم نبوت کے لیے، ان کی ذات کے لیے، ان کی بات کے لیے میں تن من دھن قربان کرتا رہا، ہر چیز اس نبی کے لیے میں نے قربان کر دی، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے نا، پھر وہ ہوگا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جب کہیں نا، حضور کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، یہ عشق کی باتیں ہیں، محبت کی داستانیں ہیں، یہ پیار کی روایتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہوں گے قبر میں، اور میں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں گا، اور پہلا سوال بھی ہو جائے گا بالکل آرام سے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال بھی ہو جائے گا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ کہتے ہیں جب تیسرا سوال آئے گا نا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی، خدمت کے قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، خدمت کے قدسی کا ترجمہ کیا ہے؟ فرشتے۔ اب آپ سوچ کر جب شعر پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ وہ جو 2 فرشتے آئے ہیں نا، منکر اور نکیر، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فرشتے میری طرف اشارہ کریں گے نا کہ داشا بھائی ہے کون نے، اے مطلب کہ سامنے حضور ہوں گے، اور وہ فرشتے میری طرف اشارہ کریں گے، اور پھر حضور کی طرف اشارہ کہیں گے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ امام احمد رضا فرماتے نے جس میں میرے فرشتہ نے آکیا نا گل کر رہے کون نے، بات تو یہ ہے نا، حضور سامنے ہوں گے، محبت سے حضور سامنے ہوں گے، والضحیٰ کا مکھڑا، واللیل کی زلفیں، اللہ کا رسول سرتاب قدم، اللہ کی شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو کہتا ہے ایمان میں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور سامنے سرتاب قدم، اللہ کی شان ہے یہ، سر سے لے کر پاؤں تک کملی والے خدا کی شان کے مظہر ہے، اللہ کی سارتا قدم، اللہ کی شان ہے یہ۔ جب حضور کھڑے ہوں گے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ظاہر ہو رہے ہیں۔ کیسا ہے بنانے والا، کیسا ہے بنانے والا، حسن عطا کرنے والا، شانیں عطا کرنے والا، عزتیں اور کرامتیں عطا کرنے والا۔ تو
आला हजरत कहते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हार रजा। आला हजरत कहते हैं जब वो फरिश्ते आकर मुझे कहेंगे ये कौन है, तो कहते हैं कि मैंने जवाब क्या देना है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कहते हैं कि मैंने खुद की तरह खड़े हो जाना है और हजूर के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाना है और कहना फरिश्तों क्या पूछते हो कि ये कौन है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इनका नाम तो मुस्तफा है और ये जाने रहमत है और मैं सारी जिंदगी ये कहता रहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, खुले दिल से कहो सुभान अल्लाह। लेकिन कौन कहेगा, हर नट्टू कह रहा नहीं, जो जिंदगी में खड़े होकर कहता रहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, जिन्हें कुट कुट के पकाया है और सरायकी के बाबे ने नहीं कर सरायकी के बाबे ने नहीं कर की थी। उस बाबे ने वो थला च रहने वाली सदा ने उन्हें कहा इको कूक कर गई सारे, इको कूक सुंजे खड़ गई थल। एक बोली दरवेश ने बोली है सुंजी कर दी हर चीज। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं मिठनकोट वाले, आप फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी इस काम में गुजरी है, आहद नाल अहमद मलेदे मलेदे गुजर गए। आहद कहते हैं अल्लाह को और अहमद हुजूर का नाम है। कोई प्रैक्टिस की होगी, कोई मश्क की होगी, कोई सबक याद किया होगा, कोई मोहब्बत की गुड़िया उड़ाई होगी, कोई रीत परीत लगाई होगी। तो आप कहते हैं कि आहद नाल अहमद मलेदे मलेदे गुजर गई। किसे कुछ पकाया किसे कुछ पकाया, साड़ी ते मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गई। समझ आ रही है बात? आहद नाल अहमद मलेदे मलेदे गुजर गई। मलेदे का मतलब ये नहीं, कई लोग लोगों को परीक्षा पाते हैं भी तुसी सुन्नी जेड़े हो वो आखदे हो आहद नाल अहमद मलांदे हो। मलाने का मतलब ये है कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो साथ हुजूर का नाम भी लेते हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरह अजान में है, तकबीर में है, हर जगह है। एक जगह सिर्फ हुजूर का नाम नहीं आया, बाकी हर जगह अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम आया। एक जगह ऐसी है जिसमें हुजूर का नाम कल्ला अल्लाह का नाम है, जिस पर जानवर सिवा करी बिस्मिल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह। ओथे ओथे हुजूर का नाम नहीं है, बाकी अजान विच, तकबीर विच, कलमे विच, खुतबे विच केड़ी जगह जिथे हुजूर का नाम है अल्लाह के नाम नाल। उस मंजर को बयान किया है उस सरायकी के बाबे जिहदी एक कूक ने थल सुंजे कीते। आप फरमाते ने आहद नाल अहमद मलेंदे मलेंदे गुजर गई। किसे कुछ पकाया किसे बड़े लोग सबक दिंदे ने, मक्खा दिंदे ने, ओए इंज रखया कर, इंज रखया करो, ऐ क्यों करदे हो? उस गल का जवाब दिता है किसे कुछ पकाया किसे कुछ पकाया, साड़ी ते मुहम्मद मुहम्मद करेंगे गुजर गई। आला हजरत बरेली के ताजदार आप फरमाते हैं कि जब हुजूर सामने होंगे और फरिश्ते मुझसे कहेंगे तो गल कर भी है कौन ने, गल करे कौन ने? आपने वसीयत की है कि मेरी कबर जी है ना, आम बंदे की लख लख कबर होती है, आपने फरमाया मेरी कबर सिर के बराबर गहरी करे। समझ आई गल की मतलब सी ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ मतलब ये सी भी जिस वेले वो आपको पता सी कि वाकया होना है, मैं लेके आना है, सामने सरकार ने आना है और फरिश्तियां भी आखना मुझसे खिदमत के कहें कुदसी कहें हारना। तो मैं कोई लेट के तो नहीं ना जवाब देना भी है मेरी सरकार ने। एक तरीका आशना का तो नहीं ना कि लेटिया जवाब दें या बैठिया जवाब दे। आपको पता सी कि मैं उठना है, उठ के हाथ बनने सरकार के सामने खड़ोना है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हार अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पे
دل کرتا جو حضور سامنے ہونے تے سیاں جاتی بولو تے صحیح تے پھر ساری زندگی اے سبق پکا لو مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ دا مطلب ہے نہیں لوگوں کو بھول لگی ہے یہ دا مطلب ہے کہ حضور جان رحمت نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سارے جہانوں واسطے میری سرکار رحمت بن کے آئے جتوں جتوں تک خدا کی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے کوئی بھلیکھا ہے کسی کو فرمایا جے یہ تسی پسند کرتے ہوئے قبر کے جائیے امام بخاری دھیان نال میری گل سنیا کر ایک باری تو میں جو نہ کرنا سارے اگے ہو جاؤ تاکہ بعد چاہوں نال پیچھے پھر بہتے رہن اگے اگلیاں سب اگے ہو جاؤ تاکہ کڑی کڑی بادریشن نہ ہو اگے ہو پھر آسانی رہتی بات چاہوں میرے ہاتھ جان یہ بھلیکھا نکل جانا چاہیے امام بخاری اے جڑا سوال ہے میرے ہاتھ جان کر اک چک پا کے جنے گل کر دے جنے کا کام نہیں ہوتا تھلے دھیان کرنا میں اج تک اینج کر کے کرنا ہاتھ رکھ کے بھی گل نہیں کی نظر جھکا کے بھی نہیں گل کی سرکار کا صدقہ نہیں کی نظر اٹھا کے سمجھ آئی دھیان کرو میرے ہاتھ امام بخاری جڑا اے سوال ہے نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کہ سرکار کے بارے میں کچھ نہیں ہے امام بخاری ایک کلا نویکڑا ایکو سنگل سوال اپنی کتاب میں چلائے نے تے 12 دفعہ لے آئے نے نہ انہاں من ربوں کا دا ذکر کیتا ہے نہ مدینوں کا دا ذکر کیتا ہے انہوں نے ایک ہی سوال کا ذکر کیتا نہ کہ اے ہویا تے بیڑا پار ہو گیا مار تو تقولو فی حق ھذا الرجل جنہیں حضور نو منیا انہیں اسلام نو منیا جنہیں حضور نو منیا انہیں رب نو منیا جنہیں حضور نو نہیں منیا رب نو من سکتا ہے جنہیں حضور نو نہیں منیا وہ اسلام نو من سکتا ہے امام بخاری 12 دفعہ اے جڑیاں تواڈے سینہ چ دھندا پئیاں نے نا انہاں نو لا دو 12 دفعہ امام بخاری قرآن تو بعد جڑی صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف وہ 12 دفعہ امام بخاری اس سوال کو رپیٹ کر دے کدے راوی کوئی صحابی ہے کدے راوی کوئی صحابی ہے کدے راوی کوئی صحابی ہے سوال ایک سمجھ کوئی آمدی دے پہ سوال ایک ہی ہے سوال کی ہے کہ سرکار کی گل ہونی خبر وچ اے جڑے دوجے سوال نے تانوں میں دس دینا وہ کتھے سنن نسائی وچ اے من ربوں کا ما دینوں کا اے بھی حدیث وچ نے لیکن بخاری نہیں لے آیا امام بخاری ایک ہی سوال لے آئے تو 12 دفعہ لے آئے ایک ہی دفعہ لے آئے 12 دفعہ لے آئے ایک ہی سوال وہ سوال کے روانے نے ایک ہی سوال بس سرکار جنہیں سرکار کی معرفت حاصل کر لئی انہیں دین سمجھا جنہیں سرکار کو نہیں منے انہیں دین کی مننا جنہیں سرکار کو نہیں منے انہیں رب کو کی مننا ہے یہ سادہ سادہ گلاں اس واسطے زندگی ہو جی سرکار کی محبت گزرے سرکار کے عشق میں گزرے سرکار کا عشق آ جاتا ہے نا پھر بندے کی زندگی سونی ہو جاتی ہے اطمینان آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے چین آ جاتا ہے رحمت آ جاتی ہیں زحمتاں دور ہو جاتی ہیں حیا آ جاتی ہے بے حیائی ختم ہو جاتی ہے دیکھو نا میں جڑا ایشو میں سارے مضمون پیچھے ہٹا کے جڑی ایشو واسطے میں جی آیت پڑھی ہے نا وہ یہ کہ تمہیں خرے یاد ہوئے یا نہ ہوئے میں تمہیں ایک دفعہ مسئلہ دسیا سی کہ سب تو پہلے اس بندے نے جا کے کلیم کرنا اللہ کی بارگاہ وہ حضرت علی حضرت علی شیر خدا کلیم کی کرن دے میرے حال دھیان کرنا جی جتھے تسی اے پڑھ دے ہو نا کوئی نماز کا پہلا سوال ہونا ہے اے عبادت دے بارے عبودیت دے بارے گل کر نماز پڑھتا رہ کہ نہیں میدان محشر کے سوال ہو معاملات وچوں
معاملے جڑے ہوندے نے معاملات ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ اور حضور نے فرمایا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی مرتضی شیر خدا آپ دے بارے جو حضور نے فرمایا میرے علی اینج جس طرح تایا آج کو بھی دینا جزانی تشابد وچ اس طرح اور گل یاد رکھو اینج بہن دی جاج جبریل نے دسی اے جڑی بہنی ہے نا اے جڑی تسی نماز دے آخر چ پہندے ہو یہ جبریل نے بیٹھ کے دسیا حضور دے سامنے جبریل آئے بیٹھے انج بیٹھے جس طرح سی نماز وچ بیٹھے حضور نے فرمایا شیر خدا علی المرتضی یہ رب دے سامنے رب دے سامنے فرمایا علی المرتضی انج بیٹھ دے جس طرح نمازی نماز وچ بہندا ہے آکھن دے اے پروردگار جنہ مینوں قتل کیتا ہے حضرت علی شہید ہوئے نا جنہ مینوں قتل کیتا ہے آج سر انہوں نے پوچھنا کہ مینوں کیوں قتل کیتا حضور نے بیان فرمایا جس ویلے حضرت علی خدا دے سامنے بیٹھ دے خدا اپنی شان کے مطابق اسی نہیں ہے تو سمجھ سکتے وہ جسم تو پاک جسامت تو پاک اقامت تو پاک خط و خار تو پاک آزاد تو پاک میں اکثر تو دسنا وہ کلام کرتا ہے پر منہ نہیں رکھتا ویکھدا ہے اکھاں نہیں رکھتا اللہ سندا ہے کان نہیں رکھتا سمجھو نا ساڈا یہ عقیدہ مت کوئی آکھے جس ویلے خدا دے سامنے حضرت علی شیر خدا بیٹھ کے تے پوچھن دے یا اللہ جنہاں مینوں قتل کیتا ہے نا انہاں کو پوچھ میرا قصور کے خدا دی عدالت ہوئے دی شیر خدا سوال کرن پوچھو نا اے جنہاں مینوں قتل کیتا سی کہ میرا قصور کی سی کیوں مینوں قتل کیتا اسی طرح قرآن مجید پڑھیے تو پتہ لگتا ہے قرآن مجید پڑھیے تو پھر پتہ لگتا ہے یہ تو ہن ساڈے جہالت کا بڑا رواج ہے نا شعور کی کمی ہے احساس کی کمی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اللہ نے تے ہر شے قرآن سے بیان کی فرمایا اسی طرح او بچی جنوں قتل کیتا جائے گا زندہ قتل کیتا جائے گا جی میں خطبے جی تھی ویلے نال آؤ تو پتہ لگے خطبہ جہاں ہوتا ہے نا مقدمہ پریفیس وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تقریر کرنے والا سبق پڑھانے والا وہ دستا ہے کہ اج میں کی آخنا جی بندہ ڈیکتا رہے بھائی خطیب صاحب آمن دے وہ بولن دے تے اسی کپڑے بدلاں دے تے پھر تے نہیں نہ پتہ لگتا خطبے کی پڑھے ہے یہ تے سکھن دے جذبے نال تعلق وہ جڑے میں کلمات پڑھے نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ اس مسئلے کو بیان کیتا ہے جہاں مسئلہ میاں والی ہویا باپ نے بیٹی کو قتل کیا معصوم بچی معاشرتی ایشو سوشل ایشو اے صفاقی اے درندگی اے بے حیائی اے خون کی سفیدی اے کدو ہوندی ہے یہ نوبت کدو آتی ہے کہ باپ اپنی پہلی اکلوتی بچی نو اول اولاد نو قتل کرتا ہے کہ گولیاں نال قتل کرتا ہے یہ نوبت کدو آتی ہے ایک کوئی نقطہ تمہیں پیش کراں جدو بندہ رسول اللہ کی تعلیم تو ہٹ جاتا ہے کہ اے نوبت آؤں کیونکہ رسول پاک دے آؤں تو پہلے کام ہوتا سی سرکار دے آؤں تو پہلے کام لوگ بچیاں نو زندہ توجہ رکھنی ہے لوگ بچیاں نو زندہ بچی پیدا ہوئی ہے تھوڑی جی وڈی ہوئی ہے چلن پھرن دے قابل ہوئی ہے تو باپ نے بچی نو لیا وہ داماد نو آر سمجھتے سن سارے نہیں کچھ قبیلے داماد نو آر سمجھتے سن کہ جوائی بنانا یہ ساری توہین ہے ساری بچی کس نال بیان ہوئے
وہ آدھے سنے توہین نے آ رہے شرم والی گل ہے او قبیلے عرباں وچ بچیاں نو زندہ ٹردیاں پھردیاں کھاندیاں پیندیاں خوبصورت انہاں نو او زندہ قبراں چ اتارتے سن میں ایک پیارے تے کر کے پھر اس آیت کی طرف آون لگا جی میں عرض کیتی ہے حضور پہ جاندے سن جاندیاں نا حضور کو ایک بندہ گزریا بندہ بڑا خوبصورت سونا سی تے او بڑی بے اعتنائی نال مستی چ جس طرح کسی نال کوئی غرض سی نہیں ہن بھی کئی بندے موٹر سائیکل تے بیٹھے ہون یا گڈی تے بیٹھے ہون وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھتے میں کئی باری حیران ہونا بارش ہو رہی چوں ویلاں والا وہ احساس ہی نہیں کرتا کہ موٹر سائیکل والے کی بھی کوئی عزت ہے وہ خراٹے تے فراٹے کئی بندیاں دے میں کپڑے لت پت ویکھنا بارش ہوئی تے خیال آتا ہے انہاں دے ذہناں چ فرعونیت ہے تکبر ہے غرور ہے انہاں نوں نہیں پتا کہ جڑا بندہ آ رہا ہے وہ دا بھی کوئی مقام ہے حضور جا رہے سن گلاں اشارے دے دے یہ گلاں سمجھن نال تعلق رکھدیاں تہاڈی وجہ تو کسی دے کپڑے بھرج جان تانوں کی لبے گا کمینگی ظاہر ہوے گی بندے دا کمینہ پن ظاہر ہوے گا کڈا شودا بندہ ہے رسول اللہ جا رہے سن ایک بندہ کولوں دی گزر گیا بڑی تیزی دے نال تکبر نال سرکار نے نا سرکار تے پھر سرکار ہوئے نا سرکار نے جب ویکھیا کہ سونا بڑا سی تے سرکار کے دل وچ خیال آیا کہ ایڈا سونا تے دوزخ سڑے ایڈا سونا تے بس اینی گل میری سرکار کے دل وچ آئی اللہ نے قرآن حضور دے دل تے اتاریا ہے حضور دا دل چنیا قرآن اتارن واسطے قلب مصطفیٰ چنیا حضور دے دل وچ گل آئی زبان تے نہیں دل وہ بندہ جڑا پہ جاندا سی نہ مڑیا سمجھ آئی حضور دے کولوں لنگیا نا مخالف سی کافر سی جس میں لنگیا انج شکل سونی سی حضور نے نا حضور فرماندے نے میں زبان تے نہیں جاندا نہ ہی کوئی رب نو آکھیا ایویں میرے دل وچ خیال آیا بھی ایڈا سونا تے دوزخ سڑے اینی گل حضور اندر میرے دل وچ آئی تے پتہ نہیں وہ مڑ کے آیا تے آکھ لگا میں کلمہ پڑھدا سبحان اللہ یا رسول اللہ مینوں ایمان عطا کر آپ نے فرمایا پڑھ کہنے لگا ایتھے مینوں اپنی مسجد لے چلو تے سجدہ جنہاں کلمہ پڑھا لوکاں نوں پتہ لگے کہ نے کلمہ پڑھیا میں نہ تانوں آپے نہیں دسدا میں دسنا تجسس ہوندا ہے نا پڑھان دا ایک طریقہ یا رسول اللہ مینوں اوتھے لے چلو مسجد ٹھیک ہے تے چل کے مینوں کلمہ پڑھاؤ تے لوکاں نوں پتہ لگے سرداراں نوں پتہ لگے کہ سردار نے کلمہ پڑھیا حضور نے فرمایا کہ میں تینوں کوئی آکھیا میں کوئی تینوں آکھیا کلمہ پڑھ نہیں فرمایا کوئی پیغام بھیجیا نہیں یا رسول اللہ پتہ نہیں تواڈے کولوں لنگیا تکبر نال پر اے 4 گز بھی نہیں گیا تے دل دے بیٹھا دل کلمہ آپ مسجد چ لے گئے جس ویلے آپ نے مسجد چ کھڑیا کلمہ پڑھایا نا انہیں کلمہ پڑھ کے نا تے رون لگ گیا کلمہ پڑھیا تے پہلا بڑا خوش سی جس ویلے کلمہ پڑھیا تے رون لگ پیا جس سرکار نے وہ اتھرو ویکھی وہ کب کبھی ویکھی فرمایا یار تو کام چنگا کیتا ہے کلمہ سونا پڑھیا ہے تے رونا کیوں ہے یا رسول اللہ مینوں کوئی اپنے گناہ یاد آ گئے مینوں کوئی اپنے گناہ یاد آ گئے فرمایا دس تیرے کیڑے گناہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سن جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
تے حیاتی دے سارے گناہ رب معاف کر دے. سبحان اللہ. اپنے کلمے دی شان تے آکھو سبحان اللہ. مولوی واسطے کھ نہ آکھو, خطیب واسطے کھ نہ آکھو, جڑا کلمہ پڑھ دے اودے واسطے تے آکھو نا سبحان اللہ. کہ پڑھ لئیے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے. سرکار نے فرمایا تے اجے بھی تو رونا ہے, اے جڑا کلمہ میں تینوں پڑھایا ہے دی برکت نال سارے گناہ معاف ہو جاندے. یا رسول اللہ گناہ بڑے بڑے نے, او گناہ بڑے عظیم نے. فرمایا 10 کی کردا رہے. حضور نے بڑا گھٹ بندیاں نوں پوچھیا بھی کی کردا رہے. حضور نے پردے پائے, کدے نہیں کسی نے پوچھیا تیرے کول کی ہویا. اسی تے بندے دے مگر پے جاندے, تو مینوں دس میں کسی نوں نہیں دس تے پھر وے ہوندا تیرے نال کی. بہت کم چانس نے کہ سرکار نے کسی نے پوچھا ہوئے بھی تیرے کو گناہ ہویا ہے, کس طرح ہویا ہے, کتنے ہویا ہے. سرکار منہ موڑ لیندے رہے, اے بچ دے, اے کیا لگا یا رسول اللہ 4 تیاں, 4 ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بچیاں زندہ گڑا کڈ کے, ٹویا کڈ کے, قبر کڈ کے میں انہاں نوں دفن کیتا ہے اپنیاں بچیاں. اج بھی اس لفظ تے غور کرے, اج بھی انہاں دیاں چیخاں تے انہاں دیاں او گلاں جیڑیاں او میرے نال کردیاں سن جدوں میں دفن واسطے کھڑیا, دفن واسطے کھڑیا تے اللہ دے رسول او بچیاں نے جڑیاں گلاں کیتیاں میرے نال پیار تے محبت دے لفظ ادا کیتے, جیڑے لہجے تے جیڑے انداز نال او گلاں کردیاں رہیاں. تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں گڑا کڈ لیا سی تے میری جُتی تے دھوڑ پیندی سی تے میری بچی صاف کردی سی. اج وہ سارا نقشہ مینوں یاد آوندا ہے. میرے غمخوار نبی, انسانیت نوں عظمت عطا کرنے والے پیغمبر, آپ نے فرمایا اے جڑا تو کلمہ پڑھیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے گناہ بھی اللہ نے اودی برکت نال تیرے معاف کر چھڈے. سبحان اللہ. گناہ بڑا ہے, اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, سوئی بڑی تیزی نال حرکت کر رہی, ورنہ اس مضمون بیان کریے کلیجے پھٹ جاندے. اللہ نے فرمایا ہے او بچیاں جیڑیاں اس طرح قتل ہوندیاں جس طرح میاں والی کی بچی قتل ہوئی. باپ نے بچی کو قتل کیتا ہے, نوزائیدہ بچی, نو مولود بچی, پھلاں جی بچی. اے منڈیاں نے سٹیٹس لائے اس بچی دی تصویر دے. ایمانداری دی گل ساڈا تے حوصلہ نہیں پیندا سی, نرم دل لوگ ہاں. او پھل, او معصومیت, او بچی دی خوبصورتی, اللہ دی عطا, اس صفاق تے سالم باپ نے گولیاں متعدد گولیاں مار کے, جب تو گولی دی محتاج نہیں سی, انہوں مارن واسطے تے گولی دی ضرورت نہیں سی. لیکن میں اکثر ایک جملہ تمہیں آخنا, جدو عقل میں فتور آتا ہے تو بندہ رب بن جاتا ہے. قرآن پڑھو نا, عقل میں فتور آتا ہے, اتنے کھوپڑی جو فتور آتا ہے تو پھر بندہ خدائی کے دعوے بھی کرتا ہے. پھر آتا ہے میں رب ہاں, میں بدل پانا, میں زندگی دینا, میں موت دینا. انہیں اپنی بچی نو شہید کیتا ہے. کدے غور کیتا جے, سوچنے والی گل ہے. وہ بچیاں جڑیاں اس طرح قتل ہون گیاں, شہید ہون گیاں, اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر بے ای ذنب قتلت, انہاں بچیاں کو بلایا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, او زندہ در گور ہونے والیاں بچیاں نو لیاندا جائے گا. تے بے ای ذنب قتلت, خود اللہ پوچھے گا دسو ہوں تمہوں کیڑے گناہ کے بدلے سے قتل کیتا گیا ہے. جنہ لوگوں نے بچیاں قتل کیتیاں ہونگیاں انہوں کا حساب لیا جائے گا معاشر کے میدان میں. لیکن یہ جو رب کا معاملہ ہے, سوچنے والی میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, یہ گل کہ یہ نوبت آؤں کیوں؟ یہ نوبت ادو آؤں ہے جدو بندہ اللہ دے رسول دے دتے ہوئے دین تو دور ہو جاتا ہے. کدوں آؤں ہے؟
ऐसी ब्याह करने परसों मेरे को 2 फैमिलियां आ गई, आके आखने लगे महीना नहीं होया शादी। मैं भी उत्थे इनवाइट सी, लेकिन सेहत की वजह तो मैं शादियां ते नहीं जा रहा। टाइम आया, टाइम की ज़्यादा तकलीफ होती, घंटिया के हिसाब से टाइम ज़ाया हो जाता। फिर कोशिश करी दी है बचत हो जाए टाइम। 2 फैमिलियां कह रहे कि महीना होया साढ़े अपने इलाके की गल, मेरे पिंड के नाल पिंड महीना नहीं होया ते तलाक हो गई है। दसो गल की ए गल मुँह चुगली मार कि वो बाप जिसकी कमर दोहरी हो जाती है धी नूं फारग करने वास्ते, उसकी धी ट्रकों से समान लैके जाए तो महीना भी अपने घर में आबाद ना कर सके, उस बाप तो की गुजरती। लेकिन होंदा है कदू ए पैगाम असी सारे अफसोस तो करने, तलियां भी मलने, मुँह चुंगलियां भी पाने, सारे काम करने, व्हाट्सएप फेसबुक हर शहर इस्तेमाल करने, लेकिन घोड़े दियां जड़ा की तरफ नहीं वेखते। घोड़ा फिर हो जाता है, मरद फिर आ जाता है, बीमारी फिर आ जाती है। वो एक ही वजह है, असी अपने दीन तो दूर, अपने दीन तो दूर। एक शादी टांडे बस्ती विच एक भैन ने दूजी भैन के नाल की है रिश्तेदारी, सकियां 2 भैन, महीना नहीं होया गल तलाक ते आ गई। दसो जी ਇਹਦਾ हाल की है? मैं क्या बड़ी मैं जुरत नाल गल करना, बड़ी जिम्मेदारी नाल मैं क्या भी जिस वेले तुसीं विआह पे करदे सो अल्लाह नूं याद कीता सारे। मैं क्या मामलात ते गौर करो, दिहाड़े तू लग के पैगाम लो, दिहाड़े वाले दे फलाना चौधरी तू भी चली, फलाना चौधरी तू भी चली, फलाना मलक जी तुसीं भी जाना है। किसी ऐसे बंदे को भी बुलाया जी जिहड़ा तुहाडी कोई दीनी रहनुमाई करे। मंगनी होती है, कोई ऐसा बंदा बुलाया जी जिहड़ा तुहानूं दीन दसे। वलीमा होंदा है, सारा इलाका इकट्ठा होंदा है, कोई दीनदार बंदा भी कदे बुलाया दसो ना, लोड़ ही कोई नहीं। आपू भी वेले ते अगले भी वेले। जे कोई बंदे का पुत्र पग बन सियाणा समझदार दीन उस जानने वाला बंदा विच होवे, होर कुछ नहीं तय आखो या बस करो ढोल बंद करवा दो या मुड़ियो तुसीं इधर हो जाओ, कुड़ियां नूं लंघ जाण दिओ। ईमानदारी नाल दसो जो भी हो रहा है, तुहाडी अख नहीं वेखदी। ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ मोबाइल किते ਉਹ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ मोबाइल बगैर मेहरबान ये नहीं हो रहा वेंदे नहीं। असी महसूस नहीं करते कि असी जानिए कि साडा अल्लाह की आखदा ते अल्लाह दा रसूल की आखदा। जदों असी यह महसूस नहीं ना करांगे फिर यह होगा, फिर यह होगा जो कि होंदा है। फिर यह नौबत आउंदी है। असल बीमारी ते गौर करो। बीमारी की है? बीमारी ये है कि जेड़ा बाप गोलियां पे मारदा है, उन्हें कदे ना नमाज पढ़ी है, ना जुमा पढ़िया है, FSU की तालीम है, ना अल्लाह का पता है, ना अल्लाह के रसूल का पता है। जे उन्हें कोई गल सुनी होती भी मेरे नबी ने आख्या भी धी दी एक धी की परवरिश करी अल्लाह जन्नत अता करे। मैं इत्थे तुहाडे हुजरे च आके बैठा सी ते मैं मोबाइल ऑन करके ना तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक की किताब है, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ हदीस पढ़ रहा ਸੀ। हजूर ने फरमाया ਧੀਆਂ ਨੂੰ नापसंद ना करियो। बड़े ठेठ अंदाज वाया ਧੀਆਂ ਨੂੰ नापसंद ना करियो। ऐ झगड़ा सी ना पुत्र नहीं होया। एक और बड़ी बेहयाई आई है, ये कदे खास ते रीजन ते गौर करिए। डॉक्टरों को बिफोर टाइम
दसो कुड़ी होनी है कि मुंडा? तुसी है जिहड़ियां मेरियां गल्लां ने इहदी गहराई तक जाओ। डॉक्टरां नाल जाके बच्चियां बच्चे न्यू कपल जोड़े ईवन दैट सस्सां डॉक्टर को पुछदियां ने, डॉक्टर जी दसो कुड़ी होनी है कि? बिफोर टाइम, वक्त तो पहले। ते रिजल्ट वो आपोजिट भी आ रहे, डॉक्टरां की रिपोर्ट के खिलाफ भी आ रहे। डॉक्टर खुदा ते नहीं, खुदा ते वो जिहड़ा आंदा मैं मां दे रेम विच तस्वीरां बनाना, ये मैनू पता है कि इनू की बनाया है, वो चाहे तो फौरन बदल भी दे। समझो ना, वो कादिर मुतलक, उन्होंने सारे जड़ियां ने कुदरतां असर ने, शाना असर, वो इस वास्ते सारा कुछ रहा है। असी ना कुरान समझने हैं, ना इस्लाम समझने, ना नबी का फरमान समझने। असी सारा कोई या पैसा समझने या कोठियां ते कारां समझने। असी यह दो तरह चीज़ां लईआं, वे कोठी चंगी, मुड़ा बाहर होवे भावें सूर दे होटलों के काम करदा होवे, सूर का गोश्त वेचदा होवे, शराब वेचदा होवे, डांस क्लबां च रहिंदा होवे बाहर। कई बंदे आते ने कोई रिश्ते की दस पाओ, वो बुढ़ा बाहर हो। मैं क्या यह भी तो सोच ना करदा उत्थे की, यह भी होना चाहिए ना। कदे नहीं किसी ने आख्या भी कोई रिश्ता जाके तो बंदे का पुत्र भी होवे, नमाजी होवे, शरीफ होवे, बड़ा मानस होवे, आ कोई खाते पीते होन, कोई टुकर बैठ जाए। म्यार जब ए होना है तो फिर ए कुछ होना है। म्यार साडा की है, सोच साडी की है। तुहाडे अगे रिक्वेस्ट कर लै, हजूर ने फरमाया धियां तू नफरत ना करो, नाल वजह दसी, फरमाया पुत्रा नालू वध के फा इन्ना हुन्ना अल मुनसतुल गालिया, फरमाया धियां नू कदे कमतर ना समझियो, कदे इन्हां नाल नफरत ना करियो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਮਝ ਆਈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਸਨ, ਬਾਪ ਸਨ, ਆਪ ਉੱਠੇ तो जाके अपनी बेटी का इस्तकबाल किया, सिर चुमिया, उत्थे बैठे जिथे खुद बैठे सन, अपनी चादर बिछाई, दसिया कि हुण रहमत आलम आ गए ने, हुण धीआं दा वो मकाम नहीं, हुण धीआं दा है मकाम। ते जे मैं आखिरी गल कर लगा, मैनूं पता है वक्त हो गया, जे ईमानदारी नाल दसो जिस तरह तुसीं मेरी गल्लां सुणदे हो, कुछ ते ज़हन ते असर पैंदा है, सुन के कुछ जहन बनता ही है ना। जे कोई बीमारी लगी भी होवे ना तो वक्ती तौर पर तो फांडा हो जाता है। मैं आवाज तकरीर नहीं कदे की, हाँ आवाज तकरीर करनी होंदियां ते जमाना लुट लेंदे, वो तकरीर ही नहीं की सारी जिंदगी। तकरीर की जदों भी सोच बदलने वाली, ख्याल बदलने वाली, ते दर्द नाल एक बंदा भी सीधा हो गया, हो सकता मेरे जिन कम्मे की भी बख्शिश हो। कोई असर पैंदा गल नाल कि नहीं पैंदा? बंदा गुफ्तगू जदों सुनता है, तुसीं ना भी मनो तो मैनूं पता है, ये नफ्सियात आपकी कि 30 सेकंड गल सुनी है ना तो असर होना शुरू हो जाता है। किन्ने 30 सेकंड एड़ा इश्तिहार वेखदे हो, जिहड़ा इश्तिहार वेखदे हो टीवी ते स्क्रीन ते, वो 30 सेकंड का इश्तिहार होता है, की समझते हो? कुछ नहीं फर्क पैंदा। सारा कॉस्मेटिक देखते ही उन्होंने इश्तिहारां दे पे, शामी बच्चियां वेंदियां ने, सवेरे जाके कॉस्मेटिक वाली दुकान ते आंदे ने फलानी चीज़ है जे, आंदे ने अज ते नहीं तुसीं आके ते परसों आ जाए। एक कार के फासले ते हथ विच मुयसर गल सुनन नाल असर पैंदा है, सोच बदलती है, ख्याल बदलता है। जे मैं ना उस बाप ने कदे मसीती जाके किसी मसला कोई मसाइल सुनिया होंदा भी धियां दी ये शान है, यह हल होंदा सी। आखिरी हदीस सुनो तो फिर जुमा पढ़ दें। दिन वड्डा होया, उन्हें एडा सौड़ खाने की लोड़ कोई नहीं। एक हदीस सुनो,
حضور گھر نہیں سن، خلاصہ حدیث پاک حضور گھر نہیں سن تے دروازے تے دستک ہو، اے بھی رواج کوئی نہیں، اینو بھی رواج دو، چاچا ہوئے، بابا ہوئے، ماما ہوئے، کزن ہوئے، وہ حق بنتا دروازہ ایویں دھکا ماریا تے پھر بولنا شروع کر دیتا، او کدھر گئے ہو، کدھر ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ جدے بھی تسی گھر جاندے ہو اسلام آتا ہے بوا کے دستک بھاویں وہ تہاڈا قریبی تو قریبی رشتہ دار ہے، جدوں اللہ یہ گل آخدا ہے تے تسی اللہ تو بہتے سیانے پھر کیا ہے ماریا دھکا تے نال ہی حق ماری، او کدھر گئے ہو اللہ؟ ہے کوئی دین ہے؟ دین ہے دستک دو، ترے دستکاں دو، ترے والی دروازہ کھٹاؤ، اگوں کوئی بندہ تانوں پوچھے کون تے تسی اپنا نام دسو، اے بھی نہ کو میں ہاں، دسو میں خالد حسن ہاں، میں امانت علی ہاں، میں منظور حسین، اپنا نام دسو، جے وہ تانوں اندر وڑن تے آ جاؤ بھاویں تہاڈا بڑا بھی تعلق ہے، اسلام ہے گل آ حضور گھر نہیں سن، دروازے تے دستک ہوئی، حضرت عائشہ ام المومنین آپ نے پوچھا کون؟ وہ خاتون سی، عورت سی، دستک دین والی عورت نے اپنا نام دسیا تو انہیں کہا میرے کو دو دھیاں نے، ایک ایس کچھ نال لائی، ایک ایس کچھ نال، یعنی بغل تھلے جی دو بچیاں سی چپی، تو میں غریب ہاں تے نبی دا گھر سمجھ کے آئی ہاں، اینا بچیاں دے کھان واسطے کوئی شے نہیں کہ مینوں کوئی دیو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بڑی سخیہ ام المومنین سن، اندر گئیاں تے سرکار نے فقر نو پسند کیتا ہے، اللہ نے سرکار نو نہیں بنایا ہے آکھیا جا کوئی سونے دے پہاڑ تہاڈے نال ٹرن، آکھیا نہیں بس ہے کھان جو گزارے جو، اندر سارا چھان مارے کوئی چیز نہیں لبھی، ایک سکی کھجور کرے پئی سی، سکی کھجور تمرا سکی کھجور پتہ نہیں وہ کدوں دی کرے پئی سی، سکی سی، میرے تے تہاڈے نبی دی بیوی تے میری تے تہاڈی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں جھاڑیا صاف کیتا تے ویکھیا بڑا بھی یہ دین والی تے نہیں پر شاید تے کوئی نہیں تے سواد بھی بڑا تگڑا ہے، سواد بھی بڑا تگڑا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کھجور نو صاف صف کر کے انہوں ویکھیا تکیا تے بڑی لجاجت نال محسوس کردیا ہویا کہ یہ دینا تے ول چاہیدا سی، وہ کھجور اس خاتون نو جتی کہ اے یہ ہے بھائی قبول کری۔ اس واسطے علماء مسئلہ لکھتے ہیں کہ جب تہاڈے کول کوئی سوال کرے نا انہوں جھڑکنا نہیں دینا، اچھے طریقے نال آکھو گے پلیز معاف کر یا نہیں ہے یا کوئی اس او دے نال کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا، خدا بڑا بے نیاز تے اے بھی نہیں غور کرنا منگن والا کیڑی حالت ہے، ٹھیک ہے دینا تے دو، نہیں دینا تے نہ دو، سمجھ آئی بات؟ حضرت عائشہ آخدیاں نے میں کھجور جس پہ پھڑائی نا ہوں میرے وال ویکھنا تے تمہیں گل سمجھاؤں، کھجور جس پہ پھڑائی تے میں بوہا بند کیتا تے بڑی ورل ہوندی ہے سوراخ کیواڑ دا، میں وہ دیکھا بھی یہ بی بی کھجور نال کی کر دی، ماڑی جی کھجور ہے سکی جی، یہ کھجور نال کی کر دی؟ آپ فرماندے انہوں نے منہ چ پائی، منہ چ پا کے انہوں نرم کیتا، نرم کر کے ٹو ٹکڑے کیتے، ایک ایس نو پا دیتی ایک ایس کے منہ چ پا دیتی، آپ کو اسی طرح دی اسی طرح رہی۔ اے سارا منظر ام المومنین نے ویکھیا تے جدوں سرکار آئے نا گھر تے اکھاں کیوں اچھو یا رسول اللہ اج انج دا کام ہویا تے سرکار نے اس موقع تے فرمایا او بی بی جی نے اپنی دھیاں دا انج خیال رکھیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے پرورش دے صدقے انہوں جنت عطا سبحان اللہ۔ وہ بچی کی طلاق ہو جاندی، انہوں عربی چاہتے ہیں امرہ مردودہ، وہ بچی جی سیدھی سادی ہوئے کسی وہ نقص کی وجہ تو طلاق ہو جائے کہ جناب کام نہیں صحیح کرتی ہے، روٹی نہیں صحیح پکاندی، یہ کپڑے نہیں دھونے آتے، انج دی کسی گل کی وجہ تو طلاق ہو جائے، وہ عربی امرہ مردودہ آخر۔ حضور نے فرمایا جہے پیو نے
ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਲੀਕਾਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਏਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਆਖਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਤੂਗਮ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੁਮਾ ਉਤੂਗਮ ਸੀ, ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੁਬਤ ਬਾਕੀ ਬਮਾਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਤਾ।